बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक ताला के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अल्लाह तबारक ताला की एक ऐसी खौफनाक मखलूक जिनका नाम सुनते ही हर इंसान की रूह कांप जाती है और जिस मखलूक को उसकी असली शक्ल में देखने की कोई भी ताकत नहीं रखता। प्यारे दोस्तों, आज की इस मुनफरिद वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जिन्नात क्या हैं, क्या जिन्नात जैसी मखलूक हकीकत में मौजूद है या फिर उनका वजूद सिर्फ अफसानी है, और जिन्नात को कैसे पैदा किया गया और इनकी औलाद कैसे पैदा होती है और इंसानों के मुकाबले में जिन्नात की तादाद कितनी है। दोस्तों, इसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि जिन्नात की असल दुनिया कहाँ है और ये कहाँ पर रहते हैं, जिन्नात का खाना पीना क्या है और अल्लाह तबारक ताला ने इनको कितनी ताकत दी है, क्या ये हर इंसान की शक्ल तब्दील कर सकते हैं और जिन्नात कितनी किस्म के होते हैं और जिन्नात हमें क्यों नजर नहीं आते और जिन्नात के शर से हम अपनी हिफाजत किस तरह कर सकते हैं। प्यारे दोस्तों, इन तमाम तर सवालात के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, और मैंने जिन्नों और इंसानों को सिर्फ और सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया। जिन अल्लाह तबारक ताला की एक ऐसी मखलूक है जो अपना वजूद रखती हैं। जिन्नात को एक खास किस्म का इल्म हासिल होता है और ये ऐसे मुश्किल तरीन और अजीबो गरीब काम करने की ताकत रखते हैं जिन्हें करना आम इंसान के बस की बात नहीं। दोस्तों, जिन्नात अल्लाह तबारक ताला की वो मखलूक हैं जिनका वजूद हकीकी तौर में पाया जाता है, जैसा कि अल्लाह तबारक ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, और मैंने जिन्नों और इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। जिन्नात के वजूद का इनकार करना कुफ्र है। जिन के लुग़वी मानी सतर यानी छुपी हुई चीज के हैं। जिन को जिन इसलिए कहा जाता है क्योंकि जिन्नात आम लोगों की निगाहों से पोशीदा होते हैं और छुपे हुए होते हैं। जिन्नात अल्लाह तबारक ताला की ऐसी खौफनाक मखलूक है जिनको आग से पैदा किया गया है, जैसा कि अल्लाह तबारक ताला सूरह हज्र में इरशाद फरमाता है, और जिनको इससे पहले बनाया बगैर धुएं वाली आग से। और एक दूसरे मकाम पर अल्लाह तबारक ताला इरशाद फरमाता है, और जिनको पैदा फरमाया आग की लपट से। हजरत सईदाना रबी बिन अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक ताला ने फरिश्तों को बुध के दिन और जिन्नात को जुमेरात के दिन और हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जुम्मे के दिन पैदा फरमाया। हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से 1000 साल पहले जमीन पर जिन्नात रहते थे। प्यारे दोस्तों, हजरत सईदाना हसन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जिस तरह हजरत आदम अलैहिस्सलाम तमाम इंसानों के बाप हैं, इसी तरह इब्लीस तमाम जिन्नात का बाप है। जिस तरह इंसानों के बच्चे पैदा होते हैं और जिस तरह नस्ल इंसानी चलती है, इसी तरह जिन्नात के भी बच्चे पैदा होते हैं और उनकी भी नस्ल बढ़ती है। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि जहाँ इंसानों का एक बच्चा पैदा होता है, वहां पर जिन्नात के 9 बच्चे पैदा होते हैं, यानी जिन्नात इंसानों से 9 गुना ज्यादा है। जैसा कि हजरत सईदाना अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि चौथी जमीन के ऊपर और तीसरी जमीन के नीचे इतने जिन्नात हैं कि अगर वो तुम्हारे सामने आ जाएं तो तुम्हारे सूरज की रोशनी दिखाई न दे। प्यारे दोस्तों, अक्सर और बेशतर जिन्नात निजासत की जगह पर रहते हैं, जैसा कि खजूरों का जंड, बैतुल खला और कचरे के ढेर और गुसल खाना वगैरह। इसी वजह से गुसल खाने और ऊंट के बैठने की जगह पर नमाज पढ़ने से मना किया गया है कि ये शैतान की जगह है। प्यारे दोस्तों, जिस तरह नस्ल इंसानी के अंदर मुख्तलिफ मज़ाहिब और मुख्तलिफ ग्रोहों के लोग पाए जाते हैं, इसी तरह जिन्नात की नस्ल के अंदर भी बहुत सारे ग्रोह मौजूद हैं। लेकिन जिन्नात के इन ग्रोहों में से 10 ऐसे ग्रोह हैं जो सबसे ज्यादा खतरनाक और खौफनाक ग्रोह हैं, जिनको जिन्नात के सबसे बड़े ग्रोह कहा जाता है। दोस्तों, जिन्नात का पहला ग्रोह जिसको मारूत कहा जाता है। दोस्तों, मारूत जिन्नात का वो ग्रोह है जो सबसे ज्यादा सरकश और नाफरमान है। मारूत जिन्नात के इस ग्रोह के अंदर बहुत कम जिन्नात ऐसे हैं जो मुसलमान हैं। प्यारे दोस्तों, इस ग्रोह के जिन्नात की उम्र बहुत ज्यादा लंबी होती है और ये हजारों सालों तक जिंदा रहते हैं। जैसा कि हदीस पाक में आता है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह के अंदर एक जिन हाजिर हुआ। इस जिन ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में सलाम पेश किया और उनसे कहा कि मैंने हजरत मूसा अलैहि सलाम से मुलाकात की है, उन्होंने आपके लिए सलाम भेजा है। दोस्तों, जिन्नात का ये खौफनाक ग्रोह इंसानों से बेइंतहा नफरत करता है और उन्हें नुकसान पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ता। जैसा कि रिवायात में आता है कि इस ग्रोह के एक जिन ने दौरान नमाज हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला करना चाहा, तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जिन को सतून के साथ बांध दिया। दोस्तों, जिन्नात की दूसरी खौफनाक किस्म अफरियत है।
افریت عربی زبان میں خبیث اور سرکش جنات کو کہتے ہیں۔ پیارے دوستو، افریت جنات میں سب سے زیادہ طاقتور اور چلاک جنات ہوتے ہیں، کیونکہ یہ جسمانی طور پر بہت زیادہ بڑے اور قداور ہوتے ہیں۔ جنات کے اسی گروہ کو اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع فرمایا تھا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے جنات کے اسی گروہ نے ہیکل سلیمانی تعمیر کیا تھا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے جنات کے اس گروہ کو اتنی زیادہ طاقت دی کہ یہ حرکت کے اعتبار سے بہت زیادہ تیز ہوتے ہیں کہ ہزاروں میلوں کا سفر چند منٹوں کے اندر طے کر لیتے ہیں۔ اسی گروہ کے جنات میں سے ایک جن نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے یہ عرض کیا تھا کہ آپ کی مجلس برخاست ہونے سے پہلے ملکہ بلقیس کا تخت آپ کی خدمت میں پیش کر سکتا ہوں۔ پیارے دوستو، جنات کا یہ گروہ زمین کے نیچے رہتا ہے اور زیادہ تر یہ جنات ریگستان میں پائے جاتے ہیں۔ اس گروہ کے پاس اتنی طاقت تھی کہ یہ آسمان پر جا کر فرشتوں کی باتیں سنا کرتے تھے، لیکن بعد میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے داخلے پر پابندی لگا دی۔ پیارے دوستو، جنات کی تیسری قسم ہمزاد ہے۔ ہمزاد جنات کا وہ گروہ ہے جو ہر وقت انسان کے ساتھ رہتا ہے۔ جب کوئی انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ایک ہمزاد بھی پیدا ہوتا ہے جو اس کی پیدائش سے لے کر اس کی موت تک اس کے ساتھ رہتا ہے۔ دوستو، ہمزاد جن کی شکل و صورت اور آواز اسی شخص جیسی ہوتی ہے جس کے ساتھ وہ پیدا ہوتا ہے۔ یہ ہمزاد جن انسان کی ہر حرکت اور ہر کام سے واقف ہوتا ہے۔ ہمزاد جنات کا وہ گروہ ہے جو انسان کے دل کے اندر وسوسے اور شک پیدا کرتا ہے، جیسا کہ ایک حدیث کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک کے ساتھ جنات میں سے اس کا ہم نشین ہے، یعنی ہمزاد ہے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کے ساتھ بھی ہمزاد ہے؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے میری مدد فرمائی ہے اور میرا ہمزاد مسلمان ہو گیا، اب وہ مجھے اچھائی کے علاوہ کسی چیز پر نہیں اکساتا۔ پیارے دوستو، جنات کا چوتھا اور خوفناک گروہ نس ہے۔ نس جنات کا ایک ایسا خوفناک گروہ ہے جو انسانوں اور شیاطین کے ملاپ سے پیدا ہوتا ہے۔ اس گروہ کا سارت نامی جن جب ایک خوبصورت لڑکی کی شکل کے اندر تبدیل ہو کر جب کسی انسان سے ہم بستری کرتا ہے تو اس سے ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، اور اس سے پیدا ہونے والے بچے کو نس کہا جاتا ہے۔ نس کی شکل و صورت کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ انسانوں اور جنوں کی نسل میں سے ایک گروہ ہے۔ یہ زیادہ تر انسانوں کی طرح نظر آتے ہیں جو ایک پاؤں سے اچھل کر چلتے ہیں۔ اس گروہ میں پیدا ہونے والے جنات کی ایک آنکھ، ایک ہاتھ اور ایک پاؤں ہوتا ہے، جیسے کسی ایک انسان کو درمیان میں سے چیر کر دو حصوں میں تقسیم کر دیا گیا ہو۔ جنات کا یہ گروہ ایک پاؤں ہونے کے باوجود بڑی تیزی کے ساتھ چلتا اور سفر کرتا ہے۔ اس گروہ کے جنات زیادہ تر پانی میں رہتے ہیں اور بعض دفعہ پانی سے باہر نکل کر انسانوں سے باتیں بھی کرتے ہیں۔ اس گروہ کے جنات اتنے خطرناک ہوتے ہیں کہ اگر یہ کسی انسان پر قابو پا لیں تو اس کو قتل کر دیتے ہیں۔ دوستو، جنات کی پانچویں قسم جنان ہے۔ جنان گروہ کے جنات کو زہریلی آنکھ کے شعلے سے پیدا کیا گیا ہے۔ اس گروہ کے اندر کچھ جنات مسلمان ہوتے ہیں اور کچھ کافر۔ جب اللہ تبارک تعالیٰ نے فرشتوں کو جنات کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے بھیجا تو اس گروہ کے جنات نے فرشتوں کے ساتھ مل کر دیگر سرکش جنات کے خلاف جنگ لڑی تھی۔ اس گروہ میں غیر مسلم جنات شیطان کے گروہ میں شامل ہیں، اور یہ انسانوں کو اس کی راہ سے بھٹکاتے ہیں اور گناہوں کے اندر مبتلا کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، جنات کی چھٹی اور خوفناک قسم حاطف ہے۔ حاطف جنات کا وہ گروہ ہے جس کا کوئی ظاہری وجود نہیں ہوتا، لیکن جنات کے اس گروہ کی خاصیت یہ ہے کہ یہ مختلف قسم کی آوازیں نکالنے میں ماہر ہوتے ہیں۔ یہ جنات ایسی آوازیں نکالتے ہیں جو انسانوں کی جانی پہچانی آوازیں ہوتی ہیں، جیسا کہ آپ کے رشتہ داروں، گھر والوں یا پھر دوستوں کی آواز۔ یہ جنات انسانوں کو ڈرانے کے لیے مختلف خوفناک جانوروں کی آوازیں بھی نکالتے ہیں۔ جنات کا یہ گروہ ایسی آوازیں نکالتا ہے جس سے انسان کو لگتا ہے کہ اسے کوئی بلا رہا ہے، جیسا کہ بار بار ہنسنے کی آوازیں یا اونچا اونچا رونے کی آوازیں یا کسی کو کسی کے نام سے پکارنے کی آوازیں۔ جنات کا یہ خوفناک گروہ اکثر کھلی اور ویران جگہوں پر پایا جاتا ہے۔ دوستو، جنات کی ساتویں قسم سالت ہے۔ دوستو، سالت جنات کا ایک ایسا گروہ ہے جو عورتوں پر مشتمل ہے۔ اس گروہ کے اندر صرف عورتیں ہی عورتیں ہیں۔ عورتوں پر مشتمل جنات کا یہ گروہ بہت طاقتور ہوتا ہے جو بہت جلدی انسانوں کی شکلیں تبدیل کر لیتا ہے۔ یہ جنات دنیا میں رہنے والے ہر انسان کی شکل میں آ سکتے ہیں اور یہ زیادہ تر خوبصورت لڑکیوں کی شکل میں ہوتے ہیں۔ جنات کا یہ گروہ اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ
کہ انسانوں کو قتل کر ڈالتے ہیں۔ اس گروہ کے جنات خوبصورت عورتوں کی شکل میں آ کر انسانوں کے ساتھ جنسی تعلقات قائم کرتے ہیں اور ان میں سے بچے بھی پیدا ہوتے ہیں۔ بعض اوقات یہ جنات سوئے ہوئے انسانوں کے ساتھ بھی جنسی تعلقات قائم کر لیتے ہیں۔ پیارے دوستو، جنات کی 8ویں اور خوفناک قسم غول ہے۔ غول جنات کی وہ جماعت ہے جو قبرستانوں میں پائی جاتی ہے۔ یہ جنات قبروں سے انسانوں کی ہڈیاں اور گوشت نکال کر کھاتے ہیں اور یہ اتنے خطرناک ہوتے ہیں کہ کئی بار زندہ انسانوں کے اعضاء کو بھی کھا جاتے ہیں۔ یہ جنات زیادہ تر ایسے قبرستان میں رہتے ہیں جو غیر آباد اور ویران ہوتے ہیں۔ یہ جنات شکل بھی تبدیل کر لیتے ہیں جیسے کہ سانپ اور کتا وغیرہ۔ جنات کا یہ گروہ اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ یہ کسی کے ساتھ ہمدردی نہیں کرتے اور نہ ہی کسی کے ساتھ دوستی کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، جنات کی 9ویں قسم جان ہے۔ اس گروہ کے جنات کو جان یا جنان بھی کہا جاتا ہے اور جنات کی نسل میں سے یہ سب سے پرانے جنات ہیں، کیونکہ یہ وہ جنات ہیں جو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے اس روئے زمین پر رہا کرتے تھے۔ دوستو، جنات کی 10ویں قسم شیاطین ہے۔ جنات کے اس گروہ میں سے سب سے زیادہ جن کا نام عزازیل ہے، جس کو شیطان بھی کہا جاتا ہے۔ عزازیل تمام شیاطین جنات کا سردار مانا جاتا ہے۔ عزازیل جن کو شیطان ابلیس کا لقب اس وقت دیا گیا جب اس نے اللہ تبارک تعالیٰ کی نافرمانی کی اور حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کیا۔ اس وقت اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے گلے میں لعنت کا توق ڈال کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنی بارگاہ سے مردود قرار دے دیا۔ اس طرح اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ سے مردود ہونے سے لے کر قیامت تک عزازیل شیطان کا ایک ہی مقصد ہے کہ وہ اللہ تبارک تعالیٰ کے بندوں کو اللہ تبارک تعالیٰ کی راہ سے گمراہ کرے۔ حدیث پاک کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنات کے شر سے بچنے کے لیے بہت سارے طریقے ارشاد فرمائے، جن کے اندر آیت الکرسی پڑھنا اور مخصوص دعائیں پڑھنا بھی شامل ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں شریر جنات سے پناہ عطا فرمائے اور جنات کے ہر شر سے ہمیں خلاصی عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔